ہے۔ تو کیا طب اہل بیت میں کوئی ہجامہ کے لیے اسپیشل کوئی ہے کہ ایسے آپ نے ہجامہ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صفائی رکھی جاتی ہے؟ دیکھیں چیزیں تو بہت ہیں، اس میں بتایا گیا کیسے آپ نے ہجامہ کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ کرنا ہے، کتنا خون آنا ہے، کتنی مقدار ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ وہ جو اوزار ہیں ہجامہ کے وہ ان کو لاؤ اور اس کو دھلائی کرو، دھلائی کرنے کے بعد لٹکا دو۔ تو یعنی کہ جو ہجامہ کے جتنے بھی آپ کے پاس اوزار ہیں تو اس کی صفائی لازمی ہے، کیونکہ اس دوران جو ہے جانوروں کے سینگ وغیرہ سے کیا جاتا تھا، بلیڈ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ تو جتنے بھی چیزیں آپ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور ہجامہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو صاف کریں، اور پہلے جو ہے وہ جگہ کو اچھی طرح واش کر لیں تاکہ کوئی بھی انفیکشن نہ پھیلے۔ اور ایک پروفیشنل طور پہ آپ ہجامہ کریں گے تو اس کے فائدے زیادہ ہیں۔ اگر آپ پروفیشنل طور پہ ہجامہ نہیں کریں گے، صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک آپ کو بار بار یوز کریں گے تو ظاہری بات ہے یہی جو علاج ہے وہ بیماری بن جائے گی۔ تو ایک تو سنت نبی کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، اور مریض کے مرض کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ ہجامہ کریں صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور اس میں یہ ہے کہ کپ ایک دفعہ استعمال کریں اور باڈی کو اچھی طرح واش کر لیں تاکہ کوئی غم وغیرہ جراثیم وغیرہ نہ رہ جائے۔ تو ہجامہ کریں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے۔